کہ حضرت شیخ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے روزے کے سامنے جا کے اعتکاف کرتے ہیں. 40 دن کا یہ اعتکاف ہے. 40 دن اللہ سے مانگتے رہے کہ ربا مجھ پہ اس کام کی حقیقت کھول دے. یہ اللہ مجھ سے وہ کام لے جو کام تو نبیوں سے لیا کرتا تھا. یہ اللہ جس کام کے ذریعے امت کی ہدایت ہو، امت راہ راست کے اوپر آ جائے، یہ اللہ مجھ سے وہ کام لے لے. اور 40 دن کے اعتکاف کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے دل میں القاء ہوا. اور یہ جو 6 نمبر ہے نا، کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت اور تبلیغ، یہ جو 6 نمبر ہیں یہ اللہ کی طرف سے دل میں ڈالے گئے، القاء ہوا. اس کے بعد آ کے جتنے اسلاف تھے، جتنے بڑے تھے، علماء تھے، ان کے پاس آئے، ان کے سامنے اپنی یہ بات رکھی کہ میں نے یوں اعتکاف کیا، یوں اللہ سے رو رو کے مانگا، اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، آپ بتاؤ کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے یا نہیں؟ سب نے کہا حق اور سچ ہے، حق اور سچ. لیکن الیاس آپ کی بات کو مانے گا کون؟ آپ کن کو جا کے دعوت دو گے؟ آپ مسلمانوں کے پاس جاؤ گے، آگے سے باتیں سننی پڑیں گی. ہوتا بھی ایسے ہی. آج تبلیغ والے جب مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان کی زندگی اگر راہ راست کے اوپر آ جائے، اشرف علی تھانوی مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اگر مسلمان کی زندگی راہ راست کے اوپر آ جائے تو غیر مسلم خود اس کو دیکھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. آج تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کرو، جاؤ غیروں کے پاس جاؤ، جاؤ کافروں کے پاس جاؤ. اگر مسلمان راہ راست کے اوپر آ جائے تو غیر مسلم خود دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گی. آپ سوچئے، اپنے آپ سے سوال کریں، اگر کوئی غیر مسلم آئے اور یہ سوال کرے کہ بتاؤ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کس دین کے مطابق قبول کروں، کون سا اسلام قبول کروں جو آپ مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر ہے، یہ جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے، میں اور آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ مسلمانوں کی زندگیوں میں دین ہی نہیں ہے. ہماری زندگیوں سے دین ہٹا ہوا ہے، ہم کچھ جواب نہیں دے سکتے. یہی وجہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف ایک مسلمان راہ راست کو اوپر آ رہا ہے اور ایک طرف ایک کافر اگر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے اور دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، کہا کہ اگر آپ کے سامنے 2 چیزیں ہیں، ایک کافر اسلام میں داخل ہو رہا ہے، ایک مسلمان راہ راست کو اوپر آ رہا ہے، مسلمان کا راہ راست کو اوپر آنا اس کافر کے اسلام میں داخل ہونے سے بھی بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ مسلمان راہ راست کو اوپر آئے گا، غیر مسلم خود اس کو دیکھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے جب تبلیغی جماعت والے باہر بیرون ممالک ان کی تشکیل ہوتی ہے، جب یہ وہاں جاتے ہیں تو ان کو دعوت دینے کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ پکڑ کے لوگوں کے اسلام میں داخل نہیں. کہا اپنا کردار پیش کرو، اپنا حلیہ پیش کرو، اپنا کردار مسلمانوں کو وہاں پہ دعوت دینی ہے، غیر مسلموں کو دعوت نہیں. وہ تو خود آپ کو دیکھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں. ایک نہیں کتنی کارگزاریاں ہیں، سینکڑوں کارگزاریاں ہیں کہ تبلیغی جماعت جا رہی ہے، ان کو دیکھ کے اسلام میں داخل ہوگی. تبلیغی جماعت نماز پڑھ رہی تھی، دیکھ کے اسلام میں داخل ہوگی. پارک کے اندر لوگ گھومنے کے لیے آئے، تبلیغی جماعت کو دیکھا، اس پارک کے اندر جماعت کروا رہے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے. تو اپنا کردار پیش کرنا، اپنا کردار پیش کرنا. تو حضرت شیخ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے بڑے بڑے جتنے علماء تھے، اسلاف کے سامنے ساری بات رکھی کہ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ ان 6 نمبروں کی دعوت دو، ان 6 نمبروں پہ محنت کرو. امت اس وقت تک راہ راست کے اوپر نہیں آ سکتی جس وقت تک وہی کام نہ شروع ہو جائے جو کام نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے اوپر، اپنے صحابہ کے اوپر کیا. اور اس کام کی بنیاد یہی 6 نمبر تھے. اس 6 نمبر سے نام کے نہیں ہے، اس کے اندر سارا دین ہے. کلمے کے اندر عقیدہ بنایا جا رہا ہے کہ لا الہ کے اندر عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہونا، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. عقیدہ پختہ کرو کہ ایک کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. قبروں کے اوپر جا کے سجدے کرنا، میلوں پہ جانا، لوگوں کے سامنے جھکنا، کا سب کو چھوڑ کے اللہ کے در کے اوپر آ جائے. آج مسلمان غیروں کے سامنے جھکتا ہے، آج مسلمان غیروں کے سامنے جھکتا ہے، ان کے دروازوں پہ جاتا ہے. اللہ کی قسم جب یہ پریشانی کی حالت میں اللہ کے سامنے آئے، اللہ کے سامنے سجدے کے اندر پڑے اور آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بہائے، دیکھیں نا رب کیسے رحمت کے دروازے کھول دیں گے، جنت کے دروازے کھولیں گے، اس کا استقبال کیا جائے گا. اللہ کے در پہ تو آئے. آج تو ہم اللہ کے در پہ آتے نہیں ہیں. آج اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کی زندگی گزر رہی ہے. ان 6 نمبروں کے اندر بتایا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر عقیدہ بیان ہو رہا ہے. دوسرے نمبر پہ نماز بتائی جا رہی ہے کہ عبادات کا اہتمام کرنا، صرف عقیدہ ٹھیک کرنا درست نہیں، صرف اسی پہ اکتفا نہیں کرنا کہ میرا عقیدہ تو ٹھیک ہے، میں مشرک نہیں، میں شرک نہیں، میں سجدہ غیر کو نہیں کرنا. نماز بتا رہی ہے کہ نہیں، عبادات کے اہتمام بھی کرنا ہے. علم و ذکر بتا رہا ہے کہ سیکھ کے کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنا. اور اکرام مسلم بتا رہا ہے کہ لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے، صرف تسبیح لے کے مسجد کے اندر نہیں بیٹھنا.
تسبیح اور اخلاص نیت بتا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا پڑے گا، اللہ کے لیے رضا کے لیے کرنا پڑے گا. اور دعوت اور تبلیغ بتا رہی ہے کہ زندگی میں لانے کے لیے ایک واحد یہ محنت ہے. یہ 6 نمبر ایک پوری زندگی ہے، معاشرت ہے، پوری زندگی میرے اور آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے، یہ کوئی معمولی نہیں. تو بتایا کہ آپ کس کو دعوت دو گے؟ کہا وہ تو رب کی بات ہے، وہ تو رب کے ذمے ہے، میری بات تو صرف بات پہنچانا ہے، دلوں کو بدلنے والی ذات اللہ کی ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کے محنت شروع کی. 10 سال کی محنت کے بعد پہلی جماعت، استاد محترم فرمایا کرتے تھے 10 سال کی محنت کے بعد پہلی جماعت سے روزے کی تیار ہوئی. اور حضرت جی اتنے خوش تھے کہ گلیوں کے اندر چکر لگاتے، انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا. لوگ کہنے لگے یہ پاگل اور دیوانے ہو چکے ہیں. ان بوڑھے میواتیوں کے ہاتھ کے اندر وہ کیا ہوتا ہے جو پیتے ہیں پتہ نہیں، پنجاب کے اندر عام دستور ہے، ہاتھوں کے اندر وہ پکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا. جن کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا اور یہ جا کے تبلیغ کریں گے، یہ جا کے لوگوں کو راہ راست کو بلائیں گے. حضرت جی فرمایا کرتے تھے نہیں، وہ اس محنت کی ابتدا ہو چکی ہے. آپ ان بوڑھوں کو نہ دیکھو، ان میواتیوں کو نہ دیکھو، ان کے کلمے کو، ان کی زبانوں کو نہ دیکھو، آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے اس کام کی ابتدا کر دی ہے جس کام کے ذریعے اللہ نے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے. اور حضرت جی فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا، آج ہنس رہے ہو میرے اوپر، آج کہہ رہے ہو کہ یہ پاگل اور دیوانہ ہو چکا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا آپ دیکھو گے. یہ جو جہاز جا رہے ہیں نا، اس کو چیل گاڑی کہتے تھے، کہا اس چیل گاڑی کے اندر بھی میری جماعتیں ہوں گی، ٹرین کے اندر آپ کو میری جماعتیں ملیں گی، ہر ڈبے کے اندر میری جماعت ہوگی، آپ کو ٹکٹ لینے میں دشواری ہوگی. اللہ کی قسم آج وہ دن آ چکا ہے. آپ جائیں نا رائمنڈ کے اندر، آپ کو 3 4 دن انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ٹکٹ نہیں ہے. آپ کوئی جہاز ایسا خالی نہیں جس جہاز کے اندر جماعتیں نہ ہوں. اللہ نے ساری دنیا کے اندر اس کام کو عام کر دیا ہے. میں اور آپ شیطان کے اس دھوکے کے اندر آئے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. خدا کے بندو، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ کے ہیں. جس نے اپنایا ہے اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے دعوت اور تبلیغ کی مثال کا نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے. بیٹھ جاؤ تو بچ جاؤ گے، ورنہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاؤ گے، گناہوں کے دلدل میں پھنس جاؤ گے. آج میں اور آپ اس فکر میں لگے ہیں یہ کہاں سے ہے، یہی سوالات اٹھائے پھرتے ہیں. لوگ کہاں سے کہاں پہنچ چکے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ چکے. تو پھر کہا کہ حضرت میرا کام صرف دعوت دینا ہے. زندگیاں بدلنے والی ذات اللہ کی ہے، زندگیاں بدلنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. پھر حضرت نے محنت شروع کی. 10 سال کی محنت کے بعد وہ محنت میری اور آپ کی طرح نہیں کہ پیر والے دن گشت کر دی، بدھ کو گشت کر دی، شب جمعے پہ چلے گئے، ایسی محنت نہیں تھی. اس وقت کے اندر یہ بیت الخلاء جو آج ہے، اس قسم کے بیت الخلاء تو نہیں ہوتے تھے. گھر کے اندر ایک گڑھک ہوتے، اس کے اندر ایک برتن ہوتا، وہیں قضاء حاجت ہوتی، اور باہر ایک صفائی کرنے والا آتا، وہ لے کے جاتا اور جا کے باہر پھینکتا، اس کو مہینے کے پیسے دیے جاتے تھے. اس دور کے اندر یہ رواج تھا. تو حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 10 سال ان میواتیوں کے گھروں میں جاتے، ان کے پیشاب پخانے کو اپنے سروں پہ اٹھا کے جا کے پھینکتے تھے، ان کے گھروں کی صفائی کرتے تھے. یوں محنت کر کر کے 10 سال کے بعد پہلی سروزے کی جماعت نکلی. پھر اللہ رب العزت نے اس کام کی ابتدا کروائی. تب حضرت جی کہا کرتے تھے انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا، کہ اس کام کی ابتدا ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کریں گے. اور واقعی کیا، لوگ ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے. ایک عالم دین کہتے ہیں ایران کے رہنے والے، دیوبند سے فارغ ہوئے، کہ جب میں فارغ ہوا تو میں نے اسلاف سے بڑے جتنے علماء تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا. میں نے کہا کہ مجھے بتایا کہ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں اور تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، ان کے پاس جاؤ. کہا میں ان کے پاس بھی گیا دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے کہ کچھ نصیحت کے طور پہ کچھ 2 4 جملے مجھے کہہ دیں، کلمات کہہ دیں. کہا میں حضرت کے پاس کیا، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے. تو میں جیسے گیا تو میں نے ان سے بات کی کہ میں اسے دیوبند سے فارغ ہوا، میں ایران جا رہا ہوں اور مجھے کچھ نصیحت کے طور پہ کچھ 2 4 جملے کہنے. کہا حضرت کھڑے بیٹھ کے، اٹھ کے، جیسے بیمار تھے لیکن اٹھ کے بیٹھ کے کہا کہ بیٹا آپ کے پاس میری جماعتیں آئیں گی، تبلیغ کی جماعتیں آئیں گی، دعوت و تبلیغ والے آئیں گے، ان کی نصرت کرنا، ان کے استقبال کرنا. یہ عالم دین کہتے ہیں کہ مجھے ہنسی آئی لیکن میں نے ان کے ادب کی وجہ سے خاموش ہوا. باہر آ کے میں ہنسا. میں نے کہا واقعی لوگ صحیح کہتے ہیں کہ حضرت جی پاگل ہو چکے. یہاں نظام الدین میں ان کی کوئی بات سنتا نہیں، یہاں ان کی بات سننے والے نہیں، اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہماری جماعتیں آئیں گی اور آپ نے ان کا استقبال کرنا ہے، ان کی نصرت کرنی ہے. پھر وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد میں بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا. کہا خدا کی قسم وہ وقت آیا میری آنکھوں نے دیکھا کہ بچہ آتا ہے، مجھے کہتا ہے قاری صاحب باہر کوئی جماعت آئی ہوئی ہے، کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، بسترے اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں باہر گیا تو میری چیخ نکلی، بے اختیار میں سجدے میں گر گیا، بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکلے اور چیخ نکلے. میں نے کہا خدا کی قسم، حضرت جی صحیح فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا اللہ ساری دنیا میں اس کام کو لے کے جائیں گے. آج میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس جماعت کو دیکھا. کہا یہ تو میری اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور واقعی اللہ نے ساری دنیا کے اندر اس کام کو عام کر دیا ہے.
جو اس کے ساتھ چپک جائے گا تو بچ جائے گا، ورنہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ اللہ رب العزت سے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو قبول کروا کے چلے گی۔ اگر قبول ہونا چاہتے ہو تو اس کام کے ساتھ لگ جاؤ، اس کام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دو، ایک نسبت ہی قائم کر دو۔ اللہ کی قسم یہ نسبت بہت بڑی بات ہے، یہ نسبت ہی بہت بڑی ہے۔ نسبت کیا ہے؟ نسبت کیا ہے؟ جمعرات آ گئی، شب جمعے پہ چلے گی، تعلیم میں بیٹھ کے گشت کر دی، سروزہ مہینے کا لگا لیا، چلہ لگا لیا، ایک جوڑ ابھی اجتماع کا موقع قریب ہے، ابھی ہفتے ڈیڑھ کے بعد اجتماع شروع ہو رہے ہیں، اور یہ اجتماعات ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں۔ ساری انسانیت اجتماع کے موقع پہ جمع ہو کے اور امت مسلم تک ایک پیغام پہنچا رہی ہے کہ دعوت و تبلیغ کی وہ محنت ہے جو حق اور سچ ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکے گی۔ آج لاکھوں کا مجمع جو جمع ہو رہا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان حق اور سچ ہے کہ کبھی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، کبھی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ رب العزت ان لوگوں کی کیسی حفاظت کر رہے ہیں، کیسا یہ مجمع آ رہا ہے، اجتماع کی طرف آ رہا ہے، لوگ لاکھوں روپے لگا کے آ رہے ہیں۔ میں اور آپ یہاں سے جائیں گے 8 سے 10 گھنٹے کا سفر نہیں ہے، لوگ جہازوں پہ سفر کر کے آ رہے ہیں، لوگ لاکھوں روپے لگا کے یہاں پہ آ رہے ہیں 3 دن کے لیے۔ اور اس جماعت کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو جمع کرنا مقصود نہیں، جماعت لوگوں کو جمع کرنا کہ مجمع بڑھانا، لوگوں کو بتانا، یہ مقصود نہیں۔ اگر یہ مقصود ہوتا تو پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم نہ کیا جاتا۔ جب تعداد بڑھ گئی تو تقسیم کیا گیا کہ لوگوں کے سامنے تعداد نہ جائے کہ کتنے لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ایک کام جائے۔ اس جماعت کا مقصد کیا ہے؟ اس جماعت کا مقصد کیا ہے؟ کہ گلی گلی جتنے پھرنے والے ہیں وہ ذاکرانہ طور پہ پھرنے والے بن جائیں، داعیانہ طور پہ پھرنے والے بن جائیں۔ ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ کے رسول کی بات کرنے والے بن جائیں، جس مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ کے رسول کی بات کے بغیر ہماری وہ مجلس خالی نہ ہو۔ ایسے نہیں اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق مجلسیں قائم ہو رہی ہیں، نہ اللہ کا ذکر ہے نہ نبی کا ذکر ہے۔ نہیں، ہر جگہ اللہ، اس جماعت کا مقصد 100% دین کو اوپر آ جانا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جو تربیت کر کے گئے دوبارہ امت کی وہ تربیت ہو جائے، اور صحابہ اس کام کو جس جگہ چھوڑ کے گئے اس سے آگے یہ کام بڑھ جائے، جیسے صحابہ نے اس کام، یہ کام اس جماعت تبلیغی جماعت کا مقصد یہ ہے۔ یہ تبلیغی جماعت، یہ اجتماعات اس لیے ہوتے ہیں سب لوگوں کو جمع کرنا مقصود نہیں، 3 دن تک ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ سوچو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ مال دولت پیسہ یہ کچھ بھی نہیں، اللہ کی ذات کرتی ہے، وہ کرنے دھرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ اکیلے کر رہے ہیں۔ اس رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اس رب کی طرف آ جاؤ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا مقصود ہے۔ اجتماعات کا مقصود لوگوں کو جمع کرنا نہیں، اجتماع کا مقصد لوگوں کو اللہ کے راستے کے اندر گلی گلی پھیرنا ہے، لوگوں کے در پہ جانا ہے، ایک ایک کے دروازے پہ جانا ہے، لوگوں کے پاؤں میں جا کے پڑھنا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ بہت بڑا نقصان کر رہے ہو، بہت بڑا نقصان کر رہے ہو، اس دنیا کی خاطر آخرت کو بھول چکے ہو، دنیا کی خاطر آخرت کی زندگی کو بھلا بیٹھے ہو، آخرت کی اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو اس جماعت کے ساتھ جوڑے رکھے۔ حضرت مولانا احسان الحق صاحب فرمایا کرتے تھے، کہا کہ مجھے ڈر بھی بہت ہے، آ کے خوش ہوتے ہیں کہ اتنی جماعتیں نکل گئیں، اتنی جماعتوں کی وصولی ہوگی، اتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکال دی ہیں، ہم نے یوں گشتیں کی کہ اللہ کی قسم ڈر یہ ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ نہ بتا دیں، یہ نہ فرما دیں بتا تیرے اخلاق کی وجہ سے، تیری معاشرت کی وجہ سے، تیرے بول چال کی وجہ سے، تیری تربیت کی وجہ سے اور تیری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی وجہ سے، تیرے کاروبار کی وجہ سے کتنے لوگ دین سے دور ہوئے ہیں، کتنے لوگوں نے اس کام کو چھوڑا ہے کہ تبلیغ والے ایسے ہوتے ہیں،